أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم به تكذبون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله كنتم بها تكذبون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى عذابا نفع بعلومكم وعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال يخبر تعالى أنه يقرأ المشركين يوم القيامة على رؤوس الخلائق فيسأل الملائكة والذين كان المشركون يزعمون أنهم يعبدون الأنداد التي هي على صورهم ليقربوهم إلى الله زلفى فيقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون أي أنتم أمرتم هؤلاء بعبادتكم. اللہ تبارک و تعالی ان آیات میں تنبیہ فرماتے ہیں اور ان آیات میں بتلاتے ہیں کہ قیامت والے دن جب ساری مخلوق کٹھی ہوگی تو اللہ مشرکین کو کیسے رسوا فرمائیں گے. تو اصل بات یہ ہے کہ اللہ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا کہ قیامت برحق ہے. ہم سب نے مرنے کے بعد اٹھنا ہے، اللہ تعالیٰ کے دربار میں پیش ہونا ہے، وہاں حساب ہوگا، اس کے بعد جو اللہ چاہیں گے اس کے مطابق جزا سزا. اب اس پر ایک تو مسئلہ قرآن میں یہ آیا کہ اس بات المعاد حق کہ قیامت حق ہے. ان الساعۃ لآتیۃ لا ریب فیہ کہ قیامت نے آنا ہے، آنے والی ہے جس میں کوئی شک. پھر اللہ تبارک و تعالی نے احوال ذکر فرمائے ہیں. بعض کا تعلق قیامت کے آنے سے قبل ہے، یعنی جس کو آپ علامات بھی کہہ سکتے ہیں. اللہ نے بیان فرما دی کہ قیامت سے پہلے یہ نشانیاں ہوں. پھر اللہ نے ذکر فرمایا ہیں وہ احوال جو قیامت جب قائم ہوگی تو کیا ہوگا. اس کے بعد اللہ نے وہ احوال بیان فرمائے ہیں کہ قیامت قائم ہو گئی، اللہ نے ساری مخلوق کو دوبارہ کھڑا کر دیا. اب کیا؟ اب یاد رکھیں کہ مسلمانوں کے لیے تو الحمدللہ ثم الحمدللہ جس کا اللہ کے رسول پہ ایمان ہے اس کے لیے تو کوئی بات مشکل ہے نہیں. قرآن نے کہہ دیا، بات ختم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بات ختم. ہمیں تو کسی الجھن میں پڑنے کی ضرورت ہی نہیں کہ جب ہم اللہ کے رسول پر ایمان لے آئے. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ وبالیوم الآخر ونؤمن بالقدر خیرہ وشرہ والبعث بعد الموت. ہمارے لیے تو کوئی مشکل ہے نہیں.
ہمارے لیے تو صرف اتنا دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ جو بات کی جا رہی ہے قرآن میں ہے، یہ جو بات کی جا رہی ہے حدیث مبارک میں ہے، صحابہ نے فرمایا ہے، بس ٹھیک، بات ختم ہو گئی۔ لیکن مشکل یہ ہوتی ہے کہ جب ایک خصم پہ، کافر پہ، دہریے پہ، مشرکین پہ آپ پیش کریں تو پھر مشکلات آتی کہ وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جناب دیکھیں کہ اللہ نے ایک منظر بیان کیا ہے کہ یوم یحشرہم جمیعا، جس دن ہم سب کو اکٹھا کریں گے، پھر ہم فرشتوں سے کہیں گے کہ آپ نے ان لوگوں سے کہا تھا کہ ہماری عبادت کرو، وہ کہتے ہیں جناب ابھی تو قیامت آئی نہیں۔ تو یہ باتیں تو بعد کی ہیں کہ جب قیامت ہوگی تو اس وقت اللہ یہ فرمائے، اس لیے ان کو یہ باتیں سمجھنا بڑا مشکل ہو جاتا۔ اور ہمیں ان کو یقین دلانے کے لیے بات رکھیں، یاد رکھیں کہ کیا ہوگا کہ وہ ہم کہیں گے قرآن میں، وہ کہیں گے ہم تو قرآن نہیں مانتے۔ اگر ہم ان سے کہیں گے کہ بھائی یہ بات حضور پاک نے فرمائی ہے، وہ کہیں گے بھائی ہم تو حضور پاک کو نہیں مانتے۔ ہم ان سے کہیں کہ جناب یہ بات صحابہ نے کیوں کہی، کہ ہم تو جب حضور کو نہیں مانتے تو صحابہ کو کہاں مانتے ہیں۔ اب وہ ہر پھر کے اس بات پہ آ جاتے ہیں کہ بھی ہمیں آپ عقلی طور پہ مطمئن کریں کہ کیا عقلاً یہ بات ممکن ہے کہ ایسا ہوگا۔ تو اس لیے اب ان باتوں کو یاد رکھیں اور دماغ میں بٹھانے کی کوشش کریں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ وہ کہتے ہیں جی آپ کہتے ہیں کہ آسمان پھٹ جائیں گے، اذا السماء انشقت، آپ کہتے ہیں کہ زمینیں جو ہیں یہ بدل جائیں گی، آپ کہتے ہیں کہ یہ پہاڑ جو ہیں یہ بالکل روئی کے گالوں کی طرح اڑ جائیں گے اور ریزہ ریزہ ہو کے ختم ہو جائیں گے۔ آپ کہتے ہیں کہ یہ سمندر جو ہیں، یہ بڑے بڑے دریا جو ہیں، یہ آگ سے بھڑک اٹھیں گے۔ کہتے ہیں بھی یہ باتیں ہمارے عقل میں تو نہیں آتی، اتنا بڑا آسمان ہے، ہزاروں سال گزر گئے آج تک اس کو کچھ نہیں ہوا، یہ کیسے پھٹ جائے گا؟ اور اس کے بعد یہ تو سمندر ہے جس میں پانی ہے، پانی اور آگ تو متضاد ہے، ضد ہے، یعنی یہاں پانی ہے آگ نہیں، آگ ہے تو پانی نہیں، یہ کیسے آگ بن جائے گا؟ اس لیے ان کو یہ مشکلات پیش آتی ہیں اور وہ دین اور اسلام کا انکار کرتے ہیں، اور ہمارے حضرات جو ہیں وہ ان کو اگر قرآن حدیث پڑھیں، قرآن حدیث وہ مانتے نہیں۔ ایک آدمی کا قرآن و حدیث پہ ایمان نہ ہو، اس سے آپ کیا بات کر سکتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی میں قرآن حدیث کو نہیں مانتا، اس سے پھر عقلی بات کی جاتی ہے دماغ میں۔ جیسا کہ آپ نے پہلے بھی سنا ہوگا، شاید میں نے بھی کبھی درس میں عرض کیا ہوگا کہ امام محمد رحمت اللہ علیہ، محمد ابن الحسن الشیبانی، یہ تلمیذ ہیں حضرت امام ابو حنیفہ کے رحمت اللہ علیہ، بہت بڑا امام وقت گزرے ہیں، یعنی ان کی جلالت شان یہ ہے کہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ جیسا امام ان کا شاگرد ہے۔ خود اندازہ فرمائیں کہ وہ کتنا بڑا آدمی ہوگا کہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ شاگرد ہیں امام محمد ابن حسن الشیبانی کے، اور امام محمد جو ہیں وہ شاگرد ہیں امام ابو حنیفہ۔
تو امام ابو حنیفہ کا کتنا بڑا علم ہوگا؟ اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ اب دیکھیں نا آگے ساری دنیا میں الحمدللہ بخاری شریف، امام بخاری ابھی محمد بن اسماعیل البخاری رحمت اللہ علیہ، اور ہر آدمی کہہ دیتے اچھا جی بخاری شریف میں ہے یہ مسئلہ۔ بخاری کتنا بڑا عالم ہے کہ جس کو 16 سال کی عمر میں 1,00,000 حدیث یاد تھی، اور بعض علماء نے تو لکھا ہے کہ مجموعی طور پہ ان کو 3,00,000 حدیث یاد تھی، لیکن صحیح ان میں 1,00,000۔ اب اتنا بڑا آدمی، لیکن وہ امام بخاری کا نام لیتی ہیں، اس کی کتاب کا بڑا چیخ پکار کرتے ہیں، لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ وہ کس کا شاگرد ہے۔ وہ شاگرد ہے عبداللہ بن مبارک کا، اور عبداللہ بن مبارک کس کا شاگرد ہے؟ امام ابو حنیفہ کا۔ یعنی امام بخاری شاگردوں کا شاگرد ہے، اس کو مسئلہ سمجھ آ گیا، امام صاحب کو نہیں آیا۔ بہرحال اللہ پاک عصبیت سے اور تعصب سے اور بغض سے اور عناد سے مسلمانوں کو محفوظ رکھے۔ مصیبت یہ ہوتی ہے کہ جو بندہ جس جماعت میں کھڑا ہو جاتا ہے بس دوسروں کو نعوذ باللہ مسلمان ہی نہیں سمجھتا۔ یہی وہ چیز ہے جس نے آج عالم اسلام کو کمزور کر دیا ہے کہ ہم ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کو کافر کہہ رہے ہیں، دشمنوں کو خود ہتھیار مہیا کر رہے ہیں، وہ ہماری لکھی ہوئی کتابیں لے کے پیش کر دیتے ہیں، اے جناب پڑھو۔ تو امام محمد رحمت اللہ علیہ کا بڑا مقام تھا، تو بادشاہ کے دل میں بھی ان کے علم کی وجہ سے بڑی عزت تھی، عظمت تھی، مقام تھا کہ جب امام محمد آتے تو بادشاہ کھڑے ہو جاتے۔ اور حاسدین جو ہوتے ہیں مولوی سرکاری درباری جن کا کام ہی صرف پیسے بنانا ہوتا ہے، ان کو بڑی تکلیف ہوتی تھی کہ بھی بادشاہ ہمارا تو اتنا احترام نہیں کرتا۔ اللہ کے بندے، جس آدمی نے پیسے لینے ہیں اس کے احترام کا کیا مطلب؟ ہم نے تو پیسے لینے ہیں، لو اپنے جان چھوڑو۔ تو انہوں نے امام صاحب کی شان کو کم کرنے کے لیے ایک ہیلا کیا، بہانہ بنایا، کچھ مسئلے کھڑے اور بادشاہ کے دماغ میں بٹھایا کہ حضرت جب امام صاحب آئے نا امام محمد، ان سے آپ یہ مسائل پوچھیں، آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ امام محمد کے پاس کتنا علم ہے۔ دربار میں چلے جاتے ہیں، یا کوئی گیا تو مسجد میں بیٹھ کے درس دے دیا، کتابیں دیکھ کے پڑھا دیا، یہ تو ایسی بات نہیں۔ آپ ذرا ان سے کچھ عقلی مسائل پوچھیں، لیکن ان کو مجبور کریں کہ عقل سے جواب دیں، کتابوں سے نہیں۔ ٹھیک، بادشاہ کے دماغ میں بھی بادشاہ تو پھر بادشاہ ہوتے ہیں نا، ادھر لگ گئے۔ تو اب امام محمد جب آئے رحمت اللہ علیہ تو انہوں نے دیکھا کہ آج بادشاہ کھڑا بھی نہیں ہوا اور آج تو کچھ شکل بھی الجھی ہے۔ میں نے کہا کوئی بات ضرور ہے۔ ان کو پتا تھا کہ میرے حاسدین ہیں، لگے رہتے ہیں ہر وقت۔ آگے السلام علیکم کیا، بیٹھ گئے۔ تو بادشاہ نے فرمایا کہ امام صاحب رحمت اللہ علیہ چند ایک مسائل ہم نے پوچھنے ہیں، لیکن ان کا جواب ہمیں نقلاً یعنی کتاب سے نہیں بلکہ عقل سے چاہیے، اور ابھی چاہیے فوراً۔ صاحب نے میں ٹھیک پوچھے، امام صاحب سمجھ گئے۔ انہوں نے کہا کہ جی پہلا سوال تو ہمارا یہ ہے کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ اللہ نے جو زمین بنائی ہے ساری، اس کا سینٹرل مرکزی نقطہ کہاں ہے؟ کیونکہ ہر چیز کا ایک مرکزی نقطہ ہوتا ہے نا، اس کے ارد گرد پھر بچھائی جائے گی۔ پہلے کوئی سینٹر تو قائم کریں گے نا۔
تو اس ساری کا زمین کا سنٹر کیا ہے، مرکز کیا ہے؟ امام صاحب کے ہاتھ میں جو لکڑی تھی نا عصا، آپ نے وہیں رکھا، فرمایا یہ جگہ ہے، یہی سنٹر ہے۔ نے کہا یہ کیا دلیل ہے؟ انہوں نے کہا جی پیمائش کر لیں، آپ نہ نکلے تو میں جواب دوں گا۔ فرمایا کہ آپ بلا لیں اپنے ملک کے پٹواری وغیرہ، پیمائش کروائیں، اگر یہ جگہ مرکزی نقطہ ثابت نہ ہو تو پھر میں جواب دوں گا، میں مجرم ہوں۔ اب بادشاہ نے دیکھا ان کو کہ بھی اب ماشاءاللہ ہم نے سوال کیا، سوال تو ہمارے گلے پڑ گیا، پیمائش کون کرے گا زمین کی؟ انہوں نے کہا کہ اس سوال کو چھوڑو، چلو اگلا کرو۔ انہوں نے کہا اچھا امام صاحب آپ کا یہ بیان بھی ہے، فرمان بھی ہے، اور قرآن میں بھی ہے کہ اللہ نے جنات کو آگ سے پیدا کیا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَّارِ السُّمُومِ، تو قرآن ہے کہ آگ سے پیدا ہوئے ہیں جن۔ انہوں نے کہا امام صاحب اگر ایک آگ سے پیدا ہوئی ہے مخلوق، تو اگر آگ کو ہم اٹھا کے آگ میں ڈال دیں اس کو کیا تکلیف ہوگی؟ تو اگر اللہ کی آمد میں شیطان کو جہنم میں ڈال دیں گے تو اس کے لیے تو مزے آ گئے، وہ بھی آگ، آگے بھی آگ، وہ تو اپنی جن سے مل گیا، مزے آ گئے۔ پانی پانی میں مل گیا، آگ آگ میں مل گیا، اس کو تو کوئی تکلیف ہوگی نہیں، عذاب کیا ہوا؟ امام صاحب نے فرمایا کہ حضرت کسی غلام کو حکم کریں کہ ایک مٹی کا ڈھیلا لے آئے، میں جواب دیتا ہوں آپ۔ وہ مٹی کا اتنا کو ڈھیلا لے آیا، امام صاحب نے پکڑ کے مارا وزیر کو جو بیٹھا تھا ساتھ۔ انہوں نے کہا کیا؟ انہوں نے کہا کیوں چیز رہے؟ انہوں نے کہا یار مجھے تکلیف کیوں مارا ہے مجھے؟ انہوں نے کہا تم مٹی سے پیدا، وہ مٹی کو میں نے مٹی ماری، تکلیف یہ بات کی۔ اللہ نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا ہے کہ نہیں؟ اس نے کہا ہاں، تو میں نے مٹی کو مٹی ماری ہے، تمہیں تکلیف ہوئی ہے؟ ہاں جی۔ انہوں نے کہا شیطان کو بھی ہوگی۔ بادشاہ نے کہا اب یہ مسئلہ بھی گیا، اب اس کا بھی تو امام صاحب نے جواب دے دیا ماشاءاللہ عقل سے، اور ہمارے پاس حل ہی کوئی نہیں۔ ٹھیک ہے، مٹی سے آدمی کو تکلیف ہوتی ہے تو پھر آگ کو تکلیف ہوگی۔ انہوں نے کہا جی بس اب آپ ایسا کریں کہ بس ایک آخری سوال کا جواب دے دیں، آپ یہ بتائیں کہ قرآن میں ہے کہ کل یوم ھو فی شان، ہر وقت میرے اللہ کی ایک شان ہے، آپ یہ بتائیں کہ ابھی ہمارا خدا کیا کر رہا ہے؟ امام صاحب نے کہا کہ دیکھیں پہلے جو آپ نے سوال کیے ہیں نا وہ مخلوق کے بارے میں تھے، اب آپ نے پوچھا ہے خالق کے بارے میں۔ یہ سوال کا جواب میں ایسے نہیں دوں گا، اس کا جواب میں تب دوں گا کہ آپ مہربانی کر کے دوسری کرسی پہ بیٹھے، مجھے اپنی کرسی پہ بٹھائیں۔ اللہ کے بارے میں جواب ایسے کھڑے کھڑے دے دوں میں؟ بادشاہ نے کہا ٹھیک بات تو ٹھیک ہے۔ بادشاہ اٹھ کے بیٹھ گئے، آپ کو سے آپ پوچھو کیا ہے؟ انہوں نے کہا خدا اس وقت کیا کر رہا ہے؟ انہوں نے کہا یہی تو کر رہا ہے کہ فقیر کو تیز تخت پہ بٹھا دیا، تجھے اتار دیا، یہی کر رہا ہے۔ تو یہ ہوتا ہے عقلی جواب، یاد رکھو اس کو کہتے ہیں عقلی جواب۔ جیسے کہ ایک یہودی احبار نے، حبر نے، عالم نے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ اللہ کے قرآن میں ہے کہ قیامت میں جنت میں 4 نہریں ہیں، ایک دودھ کی نہر ہے، ایک شہد کی نہر ہے، ایک شراب کی نہر ہے، ایک پانی کی نہر ہے، اور ان سب کا چشمہ جو ہے وہ عرش کے نیچے ہے۔ یہ ٹھیک ہے؟ انہوں نے کہا بالکل ٹھیک۔ انہوں نے کہا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ عجیب بات ہے، ہمیں تو سمجھ نہیں آتی کہ بھئی چشمہ اصل جو ہے وہ تو ایک ہو، یہ ہے حوض، اس سے نہریں نکل رہی ہیں، تو جو حوض میں ہے وہی نہروں میں جائے گا، ایک اصولی بات ہے۔ اب دیکھیں نا ہمارے یہاں 5 ند ہے، کیا مانا 5 دریا اکٹھے ہوتے ہیں، 5 دریا اکٹھے ہونے کے بعد پھر ایک پل سے گزرتے ہیں، پھر آگے نہریں پھیلتی ہیں،
بھئی جب مرکز ایک ہے اس سے ہم نے نہریں نکالی ہیں، حوض تو یہی ہے نا، اس سے نہر ادھر ہے ادھر ہے ادھر ہے ادھر ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حوض تو ایک ہو، جب نہر نکلے یہ دودھ کی بن جائے اور یہ جناب شراب کی بن جائے، شہد کی بن جائے، پانی کی بن جائے؟ یہ کیا بات ہے؟ اگر اس میں دودھ ہے تو پھر پانی کہاں سے آ گیا؟ اور اگر اس میں شہد ہے تو پھر یہ ہے کہ شراب کہاں سے آ گئی؟ اب اس آدمی کو آپ کہیں کہ جی قرآن شریف میں ہے اور فیہا انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ وانہار من خمر لذۃ للشاربین وانہار من عسل مصفی، یہ تو ایمان والا مانے گا، جو قرآن کو مانتا نہیں اس کے لیے آپ قرآن پڑھتے رہیں، لاکھ دفعہ پڑھتے رہیں۔ وہ تو بدبخت قرآن کو مانتے نہیں، بلکہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، وہ تو قرآن کو فٹ میٹ پہ لکھ کے جوتوں کی جگہ پہ رکھتے ہیں۔ تو حضرت علی نے فرمایا ہاں بالکل ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا ہو سکتا ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، انہوں نے کہا دیکھو بات سنو، تم ایک بات کا مجھے جواب دو، میں تمہارے سوال کے جواب دیتا ہوں۔ یہ دیکھو انسان کا سر ایک ہے کہ دو ہے؟ اس نے کہا ایک ہے۔ اس نے کہا ناک سے جب پانی نکلتا ہے وہ الگ ہے، آنکھ سے نکلتا ہے وہ الگ ہے، منہ سے نکلتا ہے الگ ہے، کان سے نکلتا ہے الگ ہے، اوپر سر تو ایک ہے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ جب کان سے پانی بہتا ہے اس کو چکھ کے دیکھو، اس کا الگ ذائقہ ہے، ناک سے جو نکل رہا ہے اس کا الگ ذائقہ ہے، منہ سے جو نکل رہا ہے الگ ذائقہ ہے، آنسو میں جو نکلتا ہے اس کو دیکھیں الگ ذائقہ، اوپر ہیڈ تو ایک ہے، اندر چار نہریں کیسے ہو گئیں؟ انہوں نے کہا ہاں بات ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا جو اللہ اس پہ قادر ہے وہ اس پہ بھی قادر ہے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھو کہ دشمن کو جب جواب دینا ہوتا ہے تو پھر آپ کی کتاب قرآن کو تو مانتا ہی نہیں ہے بدبخت، اس کو پھر عقل سے ماننا ہوتا ہے۔ اس کو آپ پھر یہ جواب دیں گے، یاد رکھو کہ بھی قرآن میں صرف قیامت کی بات ہے یا اور بھی کوئی بات ہے؟ وہ انکار تو نہیں کر سکتا نا کہ اور باتیں نہیں ہیں، وہ کہے گا ہاں اور باتیں بھی بہت ساری ہیں۔ انہوں نے کہا قرآن نے حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ بیان کیا ہے، اور کہا ٹھیک۔ انہوں نے کہا اس کو تم غلط ثابت کرو کہ بھئی کوئی کشتی نہیں تھی، کوئی نوح علیہ السلام نہیں تھے، نہ کشتی پہ سوار ہوئے، نہ لوگ غرق ہوئے، نہ کشتی جودی پہاڑ پہ پہنچی۔ اگر یہ واقعہ غلط ہے، تم آثار قدیمہ سے بحث کر رہے ہو، تاریخ تمہارے سامنے ہے، تم تو 2000 سال پرانی کھوپڑیاں زمین سے نکال کے لا رہے ہو، تو یہ بھی ثابت کرو کہ قصہ غلط ہے۔ اب وہ مجبور ہے، وہ کہے گا غلط تو نہیں ہے۔ بھئی یہ کیا بات ہوئی کہ بیٹھے بیٹھے وَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم پہ طوفان بھیجا، اس کے بعد مکڑی بھیجی، سارے گھر مکڑیوں سے بھر گئے، کھیت مکڑیوں سے بھر گئے، زمین ساری مکڑیوں سے بھر گئی، چلنے کی جگہ نہیں، بیٹھنے کی جگہ نہیں، لیٹنے کی جگہ نہیں، مکڑی مکڑی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ ثابت کرو یہ غلط ہے۔ والکمل، پھر اللہ نے دوسرا عذاب کیا بھیجا کہ جوئیں ڈال دی۔ جوئیں تو بالو میں ہوتی ہیں، لیکن اتنی جوئیں آ گئیں کہ یوں کریں تو جوئیں ہیں، بستر پہ دیتے تو جوئیں ہیں، برتن کو ہاتھ لگاتے ہیں جوؤں سے بھرے ہوئے ہیں، پیالے رکھتے ہیں جوؤں سے بھرے ہوئے ہیں، مٹکے رکھتے ہیں جوؤں سے بھرے ہوئے ہیں۔ اتنی جوئیں کیسے پیدا ہو گئی؟ ثابت کرو غلط ہے۔ وَالضَّفَادِعَ، اللہ نے پھر مینڈکوں کا عذاب بھیجا، ہر طرف مینڈک ڈرا رہے ہیں۔ بھئی مینڈک تو پانی میں ہوتے ہیں، لیکن وہ اتنی ہو گئے، خشکی پہ بھی مینڈک، دریاؤں میں بھی مینڈک، نہروں میں بھی، کنوؤں میں بھی،
جہاں سے پانی نکالے مینڈک، وہ ایک ڈول پانی کے لیے کھینچتے ہیں، مینڈک بھرے ہوئے نکل آتے ہیں۔ اس کے بعد پھر اللہ نے بھیجا والدم، خون بھیجا کہ اگر پانی کا ڈول نکالتے ہیں خون بھر جاتا ہے، گلاس میں پانی ڈالتے ہیں خون ہو جاتا ہے، منہ میں پانی ڈالتے ہیں خون ہو جاتا ہے، وہی پانی اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والا بھرتا ہے تو پانی ہے، اور قبطی بھرتا ہے تو اس کا ہاتھ میں وہ خون بن جاتا ہے۔ اور بعد اتنے مجبور ہو گئے قبطی، بنو اسرائیل کے پاس آتے، کہتے ہم پیاس سے مر رہے ہیں، ایسا کرو تم اپنے منہ میں پانی بھر کے میرے منہ میں کلی کر دو، اچھا اس کے منہ میں ہے تو پانی ادھر کلی کرے، خون ہو جاتا ہے۔ تو اب تم ثابت کرو تاریخ کے مطالعے سے کہ یہ کس سے غلط ہے، یہ افسانے ہیں، یہ ڈرامے ہیں، اور اگر یہ صحیح ہے اور قرآن نے خبر دی ہے، اس سے پہلے کسی اور کتاب نے تو خبر ہی نہیں دی ہمیں۔ قرآن نے ہمیں خبر دی ہے کہ سلیمان علیہ السلام کا تخت اڑتا ہے، قرآن نے ہمیں خبر دی ہے کہ چیونٹی بولتی ہے، قرآن نے ہمیں خبر دی ہے کہ جنات جو ہیں سلیمان کے نوکر ہیں، کام کر رہے ہیں، قرآن نے ہمیں خبر دی ہے کہ داؤد علیہ السلام جب مناجات پڑھتے ہیں تو پرندے کھڑے ہو جاتے ہیں اور پہاڑ جواب دیتے ہیں۔ یا تو کہو یہ غلط ہے، ثابت کرو۔ اور اگر قرآن کی یہ ساری خبریں صحیح ہیں تو پھر قیامت والی کیوں غلط ہے؟ یعنی بات کریں ان سے، عقل سے بات کریں کہ بھئی یا تو تم ہمارے قرآن کی کسی خبر کو غلط ثابت کرو، پھر تو ہم بھی شک کریں گے کہ پتہ نہیں قیامت کی بات کیسے ہوگی، اور اگر تم یہ ثابت نہیں کر سکتے ہو بلکہ جوں جوں زمانہ گزر رہا ہے قرآن کی صداقت واضح ہوتی جا رہی ہے، اللہ کے پیغمبر کی بات واضح ہوتی جا رہی ہے۔ ابھی آپ دیکھیں کہ سونامی کا طوفان جب آیا ہے، اب انہوں نے تحقیق کی ہے، ریسرچ کی ہے، اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ اس زلزلے کی وجہ جو تھی وہ نیچے کی پلیٹیں ہلی اور وہاں ایک بہت بڑا سوراخ پیدا ہوا اور اس سوراخ سے آگ نکلی، اس آگ سے وہ پانی گرم ہو کے 200 فٹ اونچا گیا۔ تو اب سمندر سے آگ کیسے نکل آئی؟ تم تو کہتے ہو کہ جی سمندر پانی ہے، پانی میں آگ کیسے ہوئی؟ تم تو خود کہہ رہے ہو کہ ہاں جی آگ، اور جی پانی پہلے سارا اندر گیا، اندر سے گرم ہو کے پھر اوپر پڑا۔ اللہ نے فرمایا چلو یہ دور کی باتوں میں نہ جو الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا، اللہ نے فرمایا میں نے تمہارے لیے، دیکھیں لکڑی سبز ہے، پانی سے بھری ہوئی ہے، درخت پانی سے پیدا ہوتے ہیں، پانی سے نشو و نما پاتے ہیں، لیکن ان لکڑیوں میں نے تمہارے لیے آگ رکھ دی۔ کیا معنی؟ ایک معنی تو یہ ہے کہ جب لکڑی کو جلاتے ہو جل جاتی ہے، ایک معنی یہ ہے کہ بعض لکڑیاں ایسی ہیں کہ لکڑی کو لکڑی پہ مارو تو آگ نکلتی ہے۔ اب بظاہر لکڑی ہے لیکن اندر آگ ہے۔ یا تو کہو یہ بات غلط ہے، اور اگر یہ ٹھیک ہے تو خدا پھر قادر ہے اس بات کے کہ سمندر کو آگ بنا دے۔ تو اس لیے ان کو پھر اسی لیے میرے مدنی سرکار نے ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ ایک دن حضور پاک نے توجہ فرمائی، دیکھا کہ صحابہ بحث کر رہے ہیں، آپ نے فرمایا ماذا تذاکرون، کیا بحث کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ قیامت کے بارے میں بحث کریں۔ آپ نے فرمایا قیامت نہیں آئے گی جب تک یہ 10 علامتیں 10 نشانیاں پوری نہیں ہوں گی، اور وہ 10 علامتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دی کہ قیامت کے آنے سے پہلے یاد رکھو، ایک تو خسف آئے گا، زمین میں دھنس جائے گی مخلوق، ایک مشرق میں آئے گا، ایک مغرب میں آئے گا، ایک جزیرہ عرب میں آئے گا۔
اسی طرح ایک آگ نکلے گی اور وہ غار عدن سے نکلے گی اور اتنی اونچی اور روشن ہوگی کہ لوگ سینکڑوں میل دور تک کے محلات اور شہر دیکھیں گے۔ اسی طرح حضور نے فرمایا کہ جبل صفا پہاڑ کے اندر سے ایک جانور نکلے گا اور وہ جانور انسانوں کی طرح بات کرتا ہوگا، دابۃ یتکلم ہوگا، جانور لیکن بات کرتا ہوگا۔ اسی طرح فرمایا کہ قیامت کے آنے سے پہلے یاجوج ماجوج کی قوم نکلے گی، قیامت کے آنے سے پہلے دجال آئے گا، قیامت کے آنے سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، قیامت کے آنے سے پہلے سورج مشرق کے بجائے مغرب سے نکلے گا۔ تو جب یہ علامات سامنے آئیں گی پھر تو آپ کو ماننا پڑے گا نا قرآن جو کہتا ہے وہ سچ ہے، کیوں قرآن نے علامات بیان کی، حدیث مبارک نے بعض صغرا ہیں بعض کبرا ہیں۔ علامات صغرا میں حضور نے فرمایا ایک وقت آئے گا وہ سرزمین حجاز میں اونچی اونچی بلڈنگیں بنا کے فخر کریں گے، آج بن رہی ہیں کہ نہیں؟ سچ ہو گیا کہ نہیں سچ ہو گیا؟ حفاتن عراتن فرمائے یتطاولون فی البنیان۔ اور حضور نے فرمایا کہ وقت آئے گا کہ سرزمین حجاز جو ہے اس کے اندر سے سونا چاندی نکلے گا۔ آج دیکھیں پہاڑوں کے پہاڑ سونے کے ہیں، آج دیکھیں کہ بلیک گولڈ جو ہے وہ زمین میں ہے، پانی نکالتے ہیں پیٹرول نکل آتا ہے، وہ اس سونے سے زیادہ قیمتی ہے۔ اسی طرح حضور نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا جب سرزمین حجاز میں درخت عام ہو جائیں گے۔ جو لوگ یہاں رہتے ہیں نا 40 سال پہلے ان کو کہو مکے میں تم نے کتنے درخت دیکھے تھے؟ نظر نہیں آتے تھے۔ یہاں جو مسئلہ کے آخر میں برکہ ہے نا، یہاں 2-3 درخت ہوتے تھے، ایک پانی کا چشمہ ہوتا تھا، ہم چھوٹے تھے تو یعنی یہ بڑی تفریح ہوتی تھی، جمعرات ہم جاتے تھے بھی چلو وہاں کپڑے بھی دھوئیں گے اور نہائیں گے بھی اور کھیلیں گے بھی۔ اب یہاں دیکھو سڑکوں پر جناب درخت ہی درخت ہے، ہر طرف گرین بھی ہو رہی ہے۔ اسی طرح حضور پاک نے فرمایا کہ ایک وقت آ جائے گا کہ جب ادنا لوگ جو ہیں وہ حاکم بن جائیں گے اور ان تلد الامۃ ربتہا، یعنی وہ جو بامیاں تھیں نا ان کی اولادیں جو ہیں وہ پھر سردار بنیں گی اور پھر وہ اپنے ماں باپ کو خریدیں گی۔ اسی طرح حضور پاک نے فرمایا کہ وقت آ جائے گا کہ قاری تو بہت ہو جائیں گے لیکن عالم کوئی نہیں ہوگا۔ آج جائیں آپ جناب ہر مسجد میں قاری ہے لیکن علم فی امان اللہ۔ ورنہ ہمارے دور میں یعنی جب ہم بچے تھے پڑھتے تھے قاری ڈھونڈے سے بھی نہیں ملتے تھے۔ عام ہماری مسجدوں میں جو امام ہوتے تھے نماز پڑھانے والے ماشاءاللہ وہ تو راگنیوں میں نماز پڑھاتے تھے نا۔ اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے آنے سے پہلے یہ عالم ہو جائے گا کہ میری امت میں زنا پھوٹ پڑے گا، گھر گھر زنا اڈے بن جائیں گے۔ حضور نے فرمایا کہ جیسے پہلی قوم نے کسی نے اگر اپنی سگی ماں سے زنا کیا تھا، میری امت بھی سگی ماں سے زنا کرے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گانا بجانا عام ہو جائے گا۔ آج گانے بجانے والوں کی عزت ہے، کوئی عالم جائے تو اس کو تو کوئی پوچھے بھی نہ، ایئرپورٹ پہ جاؤ نا 2 آدمی آ جائیں گے، کوئی شاگرد بیچارے، کوئی گانے والا آئے تو دیکھیں جناب کیسے استقبال ہو رہے ہیں۔
گھر کے اندر جناب دیکھیں عورتیں ہیں، لڑکیاں ہیں، مرد ہیں، سمندروں کے کنارے جناب چھڑک رہے ہیں، ناچ رہے ہیں، ڈسکو ہو رہے ہیں، گاڑیوں کے اندر پلیئر لگے ہوئے ہیں، وہ باہر کھڑے ناچ رہے ہیں۔ تو جتنی نشانیاں حضور پاک نے ارشاد فرمائی، حضور نے فرمایا کہ وقت آ جائے گا کہ میری امت نام بدل لے گی، لیکن ہوگا شراب۔ نام بدل لیں گے کہ جی نہیں حضرت، یہ شراب نہیں ہے حضرت، یہ تو بیئر ہے، یہ تو جناب وسکی ہے، شراب تھوڑا ہے، وہ تو شراب حرام ہے نا، یہ خمر نہیں ہے، یہ تو جناب اپنا وائن ہے، یہ شیمپین ہے۔ دیکھ لیں کہ کیا جو حضور نے فرمایا بالکل سامنے ہے کہ نہیں۔ حضور نے فرمایا میری امت پہ وقت آ جائے گا کہ لوگ اپنی بیوی کے تو غلام ہوں گے، لیکن ماں باپ کی بے عزتی کریں گے۔ ذرا ٹھنڈے دل سے دیکھ لیں کتنے ہیں جو آج کل ماں باپ کی فرما برداری کر رہے ہیں۔ کوئی بہت شریف ہو وہ بھی کہتا ہے نہیں، او جی بڑھاپا ہے نا جی، بوڑھے ہو گئے ہیں جی، دماغ ڈھیلا ہو گیا ہے جی، اب بات پاگل ہو گیا ہے تھوڑا۔ پاگل تو ہے نا تیرے جیسے بدبخت کو اس نے جنا کہ اولاد بھی باپ کو کہے پاگل ہے۔ تو اس لیے اب ان سے آپ اس زبان میں بات کیا کریں کہ بھی جو قرآن نے خبر دی ہے وہ سچ ہے یا غلط ہے، اگر وہ غلط ہے ثابت کرو، اور اگر وہ سچ ہے تو پھر یہ بھی سچ ہے۔ ایک موٹی بات کیا کریں، جب دشمن سے بات ہو، قرآن کو تو مانتا نہیں، آپ 10 آیتیں پڑھتے رہے، وہ کیا کرے گا؟ آپ ان سے کہیں کہ جی ہم آپ کے سامنے آیات نہیں پڑھتے، قرآن نے کہا زنا حرام ہے، تم نے کہا نہیں جناب یہ تو ہر عورت کا رائٹس ہے، آزادی ہے، وہ انجوائے کرے، اپنا جسم ہے اس کا فائدہ اٹھائے۔ اور پھر کیا ہو جاتا ہے، کوئی گل سر تھوڑی جاتی ہے، ایک مرد ہو یا 10 مرد ہو، کیا فرق پڑ جاتا ہے؟ آج انگریز خود کہتا ہے کہ ہاں زنا روکنا چاہیے، کیونکہ وجہ کیا ہے جناب، 1 سال میں 1 لاکھ حرامی بچہ پیدا ہوتا ہے، ماں کو جانتا ہے باپ کو جانتا نہیں۔ اب سکول کا وقت آ گیا، وہ کہتے ہیں باپ کا نام بتاؤ، کس کا نام پتا ہے؟ ماں سے پوچھتا ہے اماں میرے ڈیڈی کا نام، وہ کہتی کوئی ایک ہو تو بتاؤ نا، ڈیڈی تو 10-12 تھے۔ اب ان کو قانون بنانا پڑ گیا ہے کہ ماں کا نام لکھو، باپ تو ہے ہی نہیں۔ باپ جب ہے نہیں کسی کا نام لکھیں؟ تو اسلام نے کہا تھا، اچھا اسلام نے کہا شراب حرام ہے، شراب میں فتنہ ہے، شراب میں عذاب ہے، شراب میں دشمنی ہے، شراب میں لڑائیاں ہیں، شراب میں قتل ہے، یہ ام الخبائث ہے، ہر جرم کی ماں ہے۔ اب جناب انگریزوں نے خود کہنا شروع کر دیا، یار یہ بڑے بڑے بورڈ جو ہیں نا جس میں شراب کی تعریف ہوتی ہے اتار دو، خامخواہ بچے پڑھتے ہیں نا وہ خراب ہوتے ہیں۔ اچھا قانون بناؤ 18 سال کی عمر سے پہلے آدمی شراب نہیں خرید سکتا، تاکہ اچھی طرح عقل آ جائے، پھر مرتا ہے تو مرے۔ اور بھائی اسلام نے تو پہلے کہہ دیا، تم اب کیوں ماننے لگ گئے ہو کہ ہاں جی یہ تو خراب ہے، اور جی سگریٹ پینے سے تو جی کینسر ہوتا ہے، اور یہ تو جناب اندر چیسٹ کو تباہ کر دیتا ہے۔ اسلام نے تو پہلے کہا یہ چیزیں حرام ہیں۔ تو اگر یہ باتیں حق ہیں تو پھر قیامت کی بات بھی حق۔ اس لیے اللہ قیامت والے دن مشرکین کو رسوا کرنے کے لیے، ذلیل کرنے کے لیے ملائکہ کو کھڑا کریں گے، کیونکہ دنیا میں کافر جو ہیں وہ ملائکہ کی بھی عبادت کرتے ہیں، ملائکہ کو بھی متصرف الامور مانتے ہیں۔ اصل وجہ کیا ہے یاد رکھو کہ 4 ملائکہ ہیں جو مدبرات الامور ہیں، یاد رکھو۔ ایک میکائیل ہے، اسرافیل ہے، اور اسرائیل ہے، اور جبرائیل ہے۔ اب جتنے حرب ہے، ضرب ہے، جنگ ہے، زلازل ہیں، صواعق ہیں، یہ سب جبریل کے پاس ہوتے ہیں۔
اسی لیے یہودی کہتے ہیں حضور اگر آپ کے پاس جبریل کے بغیر کوئی اور فرشتہ آئے نا اس کو تو پھر ہم آپ کو مان لیں گے، وہ تمہارا دشمن ہے، اسے تو ہمیں برباد کیا ہے، وہی تو عذاب لایا ہماری قوموں پر۔ تو اب یہ ہے مدبرات الامور، ملک الموت ہے اس کے ذمہ مصائب اور حوادث اور موت ہے، میکائیل ہے اس کے ذمہ ارزاق ہیں، خیرات ہیں، رحمتیں ہیں، بارشیں ہیں۔ ان چیزوں کو دیکھنے کے بعد بعض مشرکین نے کیا کیا، انہوں نے کہا کہ خود کی ہی مشکل کشا حاجت روا ہے، ہمیں خدا کو ماننے کی ضرورت نہیں، سب کچھ ان کے ہاتھ میں ہے۔ انہوں نے اچھا اب جو کہ فرشتہ تو دیکھا نہیں، اپنا ایک تخیلاتی پھر انہوں نے بت بنایا۔ اس لیے آپ جا کے دیکھیں نا ان کے مندروں میں، کسی مندر میں کچھ بت جو ہیں وہ مذکر ہیں، کچھ جو ہیں وہ مؤنث ہیں، عورتوں کی شکل میں ہیں۔ اچھا کچھ بت جو ہیں ان کے ایک سر ہے، کچھ ہیں ان کے دو سر ہیں، کچھ ہیں ان کے چار سر ہیں، کچھ ہیں ان کی اتنی بڑی زبانیں ہیں، کچھ ہیں اتنے بڑے ہاتھ ہیں، کچھ ہیں قہر والے ہیں، کچھ ہیں مہر والے ہیں۔ او عجیب عجیب شکلیں ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ انہوں نے دیکھا جگہ تو ہے نہیں نا، فرشتوں کی خود شکلیں بنائی ہیں۔ اب رات جو ہے نا برج ہے، ان کی خود شکلیں بنائی ہیں کہ جی یہ سرطان ہے، یہ عقرب ہے، یہ دلو ہے، یہ جدی ہے، یہ فلان ہے۔ اب شکل خود اندازے سے سکیچ بنا کے بنائی ہے، اسی طرح کا بت بنا لیا، اس کے آگے کھڑے ہیں۔ تو اللہ کی آمد میں ان کو رسوا کریں گے، اللہ ملائکہ بھی سامنے کھڑے ہیں اور مشرکین پوجنے والے بھی سامنے کھڑے ہیں۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ، میرا مدنی آپ اس دن کو یاد کریں، اس دن کو تصور میں لائیں جب اللہ سب کو کھڑا فرما دیں گے۔ فَيَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ، اللہ فرشتوں سے پوچھیں گے کیا ان کو تم لوگوں نے کہا تھا کہ تمہاری عبادت کریں، یہ تمہاری عبادت جو کرتے تھے تمہیں حکم دیا تھا یا تم ان عبادت پہ راضی تھے؟ قالوا سبحانك انت ولينا من دونهم، کہیں گے پاک ہے تیری ذات شرک سے بھی پاک، شریکوں سے بھی پاک، تیری ذات وحدہ لا شریک ہے میرا مولا، ہم تو تیرے پلڑے والے لوگ ہیں، ہم تو تیرے بندے ہیں، ہم تو تیرے حصے کے لوگ ہیں، ہم تیرے حکم پہ چلنے والے ہیں۔ ان کے ساتھ ہم کیسے تھے؟ ان کو ہم کیوں کہتے؟ آپ ہی تو ہمارے ولی ہیں۔ بل کانوا یعبدون الجن، میرا مولا یہ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے، یہ جنوں کی عبادت کرتے تھے۔ اکثرهم بهم مؤمنون، اور ان کی اکثریت انہی پہ ایمان رکھتی تھی، مولا یہ ہماری عبادت نہیں کرتے۔ اچھا جنوں کی عبادت کا کیا معنی؟ شیطان کی عبادت کا معنی کیا؟ اطاعت ہوگی تو عبادت ہوگی، جب اللہ کا کہنا ہی نہ مانو عبادت کیسے کرو گے؟ تو یہ شیطان ان کے دماغوں میں ڈالتے تھے، ان کی اطاعت کرتے تھے، تو اصل عبادت ان کی ہوئی جن کا کہنا مان رہے، ہم نے تو کہا ہی نہیں۔ تو اس لیے یہ شیطانوں کی عبادت کرتے تھے۔ اسی لیے حدیث مبارک میں آتا ہے نا کہ میرے آقا نے جب یہ آیت پڑھی قرآن، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پیروں کو، مولویوں کو، اپنے صوفیوں کو اللہ کے سوا رب بنایا تھا۔ تو ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ انہوں نے رب تو کبھی نہیں بنایا، انہوں نے ان کو کبھی رب تو نہیں کہا۔ انہوں نے فرمایا جلدی نہ کرو، وہ جو چیز حلال کرتے تھے تم مانتے تھے کہ نہیں؟ جس چیز کو وہ حرام کہتے تھے تم مانتے تھے؟ ہاں جی یہ تو انہوں نے کہا پھر رب بنانا تو یہی ہوتا ہے، حلال حرام کرنے کا اختیار اللہ کو ہے۔ تو جب ان کے حلال کو تم حلال سمجھتے، ان کے حرام کو تم حرام سمجھتے، کو ان کو تم نے رب بنا دیا نا۔ انہوں نے کہہ دیا ہے تمہیں کہ 11ویں شریف کرنی ہے، بس کرنی۔
خیرات کا حکم دینے کا اختیار ہے تو اللہ کو ہے، وہ حکم دیتا ہے کہ قربانی کرو، اضحیٰ کرو، حج پہ آؤ تو حج کی بکری دو، تمتع کی بکری دو، قران کی بکری دو، اللہ حکم دیتے ہیں۔ اگر غلطی ہو تو دم کی بکری دو، اگر تمہارا حج پہ احرام باندھ کے روک دیے جاؤ تو پھر ایک بکری دو۔ یہ حکم تو اللہ کے اختیار میں تھا، تم نے کیسے حکم دے دیا کہ اب 11ویں کرو، اب 27ویں کرو، اب 12ویں کرو، اب فلانی کرو، اب تیسرا کرو، اب 40واں کرو، اب فلاں کرو؟ یہ تم نے کہاں سے حکم دیا؟ اور اگر تم نے ان کا مان لیا تو ان کو پھر وہی درجہ دیا جو خدا کا درجہ۔ اسی لیے ملائکہ انکار کریں گے، پہلے اللہ کی تقدس بیان کریں گے، تسبیح بھی۔ قالوا سبحانک انت ولینا من دونہم بل كانوا يعبدون الجن اکثرهم بهم مؤمنون، کہ میرا مولا آپ ہی ہمارے مولا ہیں، آپ ہی ولی و ناصر ہیں، آپ ہی ہمارے محافظ و مددگار و خالق ہیں، ہم تو آپ کے بندے ہیں، ہم تو آپ کے حکم کے تابع ہیں، آپ کے حکم کے بغیر ہم تو حرکت بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ مشرکین ہماری عبادت نہیں کرتے تھے، نہ ہم نے ان کو حکم دیا تھا، نہ ہم ان کی عبادت پہ راضی تھے، بلکہ یہ شیطان کے چکر میں تھے اور شیطان کی اطاعت کرنے کے بعد عبادت کرتے تھے۔ فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ، اب اللہ فرماتے ہیں پھر اس دن ہوگا کیا؟ لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا، اللہ فرماتے ہیں اس دن پھر عابدین معبودین کو کوئی نفع نہیں دے سکتے، نہ معبودین عابدین کو کوئی نفع نقصان دے سکتے۔ اس دن سب بیکار ہوں گے، سب محتاج ہوں گے۔ وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ، اللہ فرماتے ہیں پھر ہم حکم دیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا، جنہوں نے شرک کیا، جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کے غیروں کی عبادت کی، ان کو حکم دیں گے کہ اب جہنم کا عذاب چکھو۔ اور یہ بھی وہ جہنم ہے جس کا تم انکار کرتے تھے، تم کہتے تھے کہاں ہے جہنم؟ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اللہ فرمائے گی اب وہ جہنم تمہارے سامنے ہے، اب اس میں جلتے رہو اور ہمیشہ ہی جہنم میں رہو گے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم انا نسألک رضاک والجنۃ ونعوذ بک من سخطک والنار۔ مسعود نام رکھنا بالکل ٹھیک ہے۔ میرا باپ فوت ہو گیا ہے، میں اگر اپنے والد کے لیے عمرہ کرنا چاہوں بالکل عمرہ بھی کر سکتے ہیں، حج بھی کر سکتے ہیں، ہر نفلی عبادت کر کے اپنے والد کو ثواب پہنچائیں، صدقہ کریں، خیرات کریں، ان کے لیے مسجد بنائیں، مدرسہ بنائیں۔ کوئی اتنا پیسہ اللہ نے نہیں دیا، کوئی وہاں 4 چٹائیاں بچھا دیں، قرآن شریف لے کے رکھ دیں، جتنا اللہ توفیق دے، 1 ریال کی توفیق ہے اتنا خیرات کرو۔ جی کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ شاہ اسماعیل شہید نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ نماز میں اگر حضور کا خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے اور جانور کا ہے تو نہیں ٹوٹتی ہے، تو مسئلہ ہے تم اس کتاب کی کوئی شرح لکھ رہے ہو؟ نہیں، تمہیں یہ مسئلہ کیوں الجھ گیا؟ کتاب لکھ رہے ہو، شرح لکھ رہے ہو، وہ کتاب تم پڑھا رہے ہو، یا محض یہ ہے کہ اللہ والوں کے خلاف بغض رکھنا ہے؟ خدا کے بندے، اگر تمہیں مسئلے کی سمجھ نہ ہو تو اس کا کیا علاج ہے؟ اگر مسئلے کی سمجھ نہ ہو، مثال کے طور پہ تم اپنے گھر میں اگر بیٹھے ہو، کوئی جانور آ جائے یا تیرے گھر میں اگر بادشاہ آ جائے تو کیسے اٹھو گے؟
تو جب حضور کا خیال آئے گا تو یہ گمان ہو سکتا ہے کہ اللہ سے خیال ہٹ کے نبی کی طرف چلا جائے، لیکن اگر جانور کا خیال آئے تو اللہ سے کیوں ہٹے گا؟ انہوں نے تو نبی کی عظمت بیان کی ہے جس کو تم دشمنی بنا رہے ہو کہ بھئی نبی کی ذات ایسی ہے کہ نماز میں نبی کا خیال نہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ خدا سے خیال ہٹ کے ادھر چلا جائے۔ اگر ادھر چلا گیا تو پھر اللہ کی عبادت نہ رہی، لیکن اگر دل میں تو روز تمہیں خیال آتے رہتے ہیں کہ میری بکری کہاں ہے اور میرے وہ گھر والوں کا کیا حال ہوگا، اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو ایک بات جو انہوں نے لکھی ہے، اگر اللہ نے تمہارا عقل کوڑ مغز تمہیں بنایا ہے تم سمجھ نہیں سکتے، تو اللہ والوں کی دشمنی کر کے اپنے عاقبت خراب نہ کرو، اپنے خاتمے بات کو سمجھا کرو کہ نماز ہے عبادت، عبادت ہے خدا کی۔ اب خدا کی ذات سے رخ موڑنے کے لیے بھی تو کوئی ایسی شخصیت ہو نا جس کا خیال آئے تو رخ موڑے، چھوٹی موٹی چیزوں کے خیال سے تو رخ نہیں مڑتا۔ ہاں حضور کی ذات اتنی بڑی ہے کہ اگر تم نے اپنا صرف تصرف کر لیا اور خیالات کو ادھر لے گئے تو ہو سکتا ہے کہ پھر تمہاری نماز ٹوٹ جائے۔ تو بات کو سمجھا کریں، اگر اللہ نے عقل سے اور علم سے محروم رکھا ہے تو من آزالی ولی فقد آذنتہ بالحرب، حضور فرماتی ہے جو میرے اولیاء کی دشمنی کرے وہ میرے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ وہ تو خود بڑے پیر تھے، سید تھے، شہید تھے، تمہیں کیا تکلیف ہو گئی؟ اس لیے کہ موحد تھے۔ تاش کھیلنے کا کیا گناہ ہے؟ بہت بڑا گناہ ہے، شرط لگاؤ تو کبیرہ گناہ ہے ورنہ صغیرہ گناہ ہے، اور صغیرہ گناہ بھی اگر بار بار کیا جائے تو کبیرہ بن جاتا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ بعض علماء نے لکھا ہے، وہ کہتے ہیں لیکن اصل میں وہ تو الگ بازی ہوتی ہے، کوئی شطرنج یا پتہ نہیں کیا، اس کو زنا کے برابر لکھا ہے۔ یا بہرحال ایک موٹی بات سمجھو کہ تاش کھیلنا گناہ ہے، صغیرہ ہے، بار بار کھیلو گے کبیرہ ہے، جب کبیرے کا ارتکاب کرو گے بندہ فاسق فاجر ہو گیا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم